اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا جاتا ہے اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، انصاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف۔ وہ شخص جس کے خلاف گواہی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، چاہے امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں قسم کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہٰذا ایسی نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلنا جو تمہیں انصاف کرنے سے روکتی ہو، اور اگر تم توڑ مڑوڑ کرو گے یعنی غلط گواہی دو گے یا سچی گواہی دینے سے پہلو بچاؤ گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مکافات عمل ہوتا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یقین کریں آپ کی کہی ہوئی بات آج نہیں تو کل واپس آپ تک لوٹا دی جاتی ہے۔ آپ کا ایک لفظ بھی کسی کو ایذا دے گا تو وہ ایک لفظ بھی پوری قوت سے آپ کے منہ پر ایک نہ ایک دن مارا جائے گا۔ وہ جو اوپر عرش پر اللہ ہے نا، وہ کسی کے دل سے نکلی معمولی سی آہ بھی سن لیتا ہے، رائے کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ کسی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری نہ کریں، کل کے پچھتاوے سے آج کی احتیاط بہتر ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑے نہیں آتا۔ لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں پریشانی کی بات نہیں بلکہ ایک کریڈٹ ہے جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لے لو گے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بد دعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ تم سے فرماتا ہے، تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔
کسی کے دکھ پر مت ہنسو، وقت چہرے یاد رکھتا ہے۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے، آج اس میں جو جمع کرو گے کل قیامت والے دن اس میں سے وہی ملے گا۔ حدیث شریف میں بیان ہے، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ مکافات عمل کا سلسلہ بہت وسیع ہے، یہ نسل در نسل چلتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس میں کسی کا آپ کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کا نتیجہ ہوتا ہے، اور وقت نہیں لگتا بازی پلٹنے میں۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پہ آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینے والوں کا مقدر زوال ہوتا ہے، سکون سجدے میں جا کر ہی ملتا ہے جب یہ دل نڈھال ہوتا ہے۔ یہاں ہر شخص خدا بن جاتا ہے جب کردار پہ گناہ کا سوال ہوتا ہے۔ ہمیں ہیں عزیز تر یہ چند لاحاصل خواہشیں، ہم سوچتے ہیں چلو اسی بہانے ہمارا اللہ سے رابطہ تو بحال ہوتا ہے۔ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک کہاں سنبھلتے ہیں ہم، ہمیں اس سے پہلے اللہ سے جدائی کا خیال کہاں ہوتا ہے۔ اللہ آپ کے اعمال کا بدلہ لینے کے لیے زمین پر نہیں آیا کرتا، آپ کے مال اور اولاد کو آپ کی آزمائش بنا کر ہی سارے بدلے چکتا کر دیتا ہے۔ آپ دنیا والوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو ٹھوکریں لگوا کر انہی دنیا والوں کا سہارا لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور میں نے جانا کہ آسانیاں بانٹنے والوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کچھ دوسرے لوگ آسانی بانٹنے والے شامل کرتا ہے۔ بھلائی جب پلٹتی ہے نا تو دگنی ہو کر پلٹتی ہے۔ اگر یہ طے ہے جو دیا جائے وہ لوٹ کے آئے گا تو کیوں نہ دعا دی جائے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ اللہ فرماتا ہے اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن یا مومنہ پر بہتان لگائے یا اس کی نسبت وہ بات کہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ اس کو آگ کے پشتے پر جگا دے گا۔ یاد رکھیں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی منٹ کے 60ویں سیکنڈ میں آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں۔ وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں، صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو ذہنی طور پر اذیت دی ہو یا جسمانی طور پر بے حال رکھا ہو تو زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو آپ کو بے سکون کر کے رکھ دیتا ہے، جب آپ کو آپ کی وہی دی گئی اذیتیں چین نہیں لینے دیتی، پھر چاہے اگلے بندے نے مکافات عمل کی دعا کی ہو یا نہیں۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم سے انسان کے سر پر برستے ہیں۔ یہ اللہ کی وہ لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہے مگر انسان کے ہوش لمحوں میں ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ میں ان لوگوں کی جرأت پر ہمیشہ حیران ہوتی ہوں جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے سامنے زیادتی کرتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہ انصاف بھی کرے گا اور سزا بھی دے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ اپنے بندوں سے رائی کے دانے کے برابر ہونے والی زیادتی کا بھی حساب لیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی تکلیف نہیں بھولتا اور نہ دل آزاری۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تم سے فرماتا ہے، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے کام تم کر رہے ہو۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں وقت جواب ضرور دیتا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو تکلیف دی انہیں معاف نہ کر سکیں تو بھول جائیں، اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں، مسکرانے اور خوش رہنے کی کوشش کیا کریں اور یہ یقین رکھا کریں کہ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اس کو دھوکہ دے دیا۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا بلکہ فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو؟ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں
شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔